بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر الحمد للہ رب العالمین باری الخلائق اجمعین فاطر السماوات والارضین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین انیس الفقراء والمساکین سیدنا و سندنا و حبیبنا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی آلہ اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ دائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم وقتلتہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں کہ جس نے کائنات کو خلق کیا۔ الحمدللہ انسان کو عقل جیسی نعمت دی کہ اشرف مخلوق بنایا، اور ہم سب کو سب سے بڑی جو نعمت ملی ہے وہ ولایت اہل بیت علیہ السلام ہے، کہ پروردگار آیت ولایت میں کہہ رہا ہے کہ تمہارا ولی صرف اللہ ہے، اس کا رسول ہے، اور وہ جو ایمان لائے نماز قائم کرتے ہیں، حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ صلی علی محمد وآل محمد۔ ہم ولایت کی نعمت جو ہے اس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں کہ اللہ نے امام منتخب کیا، اللہ کے چنندہ برگزیدہ بندے ہیں، اپنے علم کا خزانہ ائمہ علیہ السلام کو دیا۔ یقیناً یہ وہ مرتبہ ہے، وہ مقام ہے کہ کوئی امام کی مرتبے کو جان ہی نہیں سکتا ہے، ان کی معرفت ہی تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ جب ہم ان کی معرفت تک نہیں، ان کے درجے کو نہیں سمجھ سکتے ہیں تو ہم ان کا چناؤ کیسے کر سکتے ہیں؟ یقیناً یہ چناؤ پروردگار کی طرف سے ہے، پروردگار کے برگزیدہ ہیں، پروردگار نے اس امت کا امتحان امام سے لیا ہے۔ تو یقیناً ہم کو یہ محبت کے ساتھ ساتھ ہم کو یہ صف اعضاء ملی ہے۔ اس صف اعضاء پر ہم کو ہر طرح کی نعمتیں ملتی ہیں۔ جس طرح سے ایک انسان، یا ہم لوہے کو دیکھ لیں، اگر لوہے کو ایسے ہی چھوڑ دیا جاتا ہے وہ زنگ آلود ہو جاتا ہے، تو انسان بھی اگر اس کو بار بار غذا نہیں ملے گی تو جسم مر جائے گا۔ تو جس طرح جسمانی روح کی ضرورت ہوتی ہے، اگر روحانی روح نہیں ملے گی تو روح مردہ ہو جائے گی، روح زنگ آلود ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہمارے پروردگار کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہم کو وہ چینل دیے ہیں کہ اللہ نے کہا ہے تم کو خوش ہونا ہے تو امام کی ولادت کا جشن مناؤ، اور امام سے پر گریہ صلوات بھیجو، امام کے لیے مجالسیں مقرر کرو، منعقد کرو، محفلیں منعقد کرو، تاکہ امام کے فضائل و مصائب بیان ہو سکیں۔ یہ ہم لوگ جو ولایت ملی ہے تو رسول اللہ نے خالی اعلان غدیر میں ہی نہیں بتا دیا ہے۔ ابو حمرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے مجھ سے کہا کہ جاؤ میرے پاس 100 عرب لے کر آؤ مردوں کو، 50 عجمی لے کر آؤ، 30 مصری لے کر آؤ، اور 20 جو ہے وہ حبشہ کے لے کے آؤ۔ حبشہ افریقہ میں ہوتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں رسول اللہ نے مجھے جیسے حکم دیا تھا تو میں جا کر 100 عربوں کو لایا، 50 عجمی کو، جو غیر عرب ہوتے ہیں ان کو عجمی کہتے ہیں، اور 30 مصری لایا، 20 حبشہ کے لایا۔ ان سب کو جب میں لے کر آیا تو اس وقت رسول اللہ نے
4 صفیں بنائی، عرب کی ایک صف لائن بنائی، ایک مصر والوں کی، ایک حبشہ والوں کی، ایک عجمی کی، اور پھر اللہ نے اس وقت کہا کہ کہو کہ وحدہ ہے پروردگار، اللہ وہ ہے کہ جو وحدہ لا شریک ہے، اور پھر اس کے بعد کہو محمد اللہ کے رسول ہیں، اس کے بندے ہیں، اللہ کی حجت ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے ولی ہیں، اور میرے بعد میرے وصی ہیں۔ سب نے پورے گروپ نے جتنے وہاں پر تھے سارے گروہ نے رسول اللہ کی گواہی کا اقرار کیا، گواہیاں دیں۔ پھر رسول اللہ نے 3 مرتبہ کہا کہ اللہ تو گواہ رہنا، اللہ تو گواہ رہنا، اللہ تو گواہ رہنا۔ پھر رسول اللہ نے علی علیہ السلام سے کہا اے علی جاؤ قلم لاؤ، دوات لاؤ اور کاغذ لے کر آؤ۔ علی علیہ السلام تینوں چیز لے کر آئے۔ جب لے کر آئے تو رسول اللہ نے اس پر لکھوایا، لکھو اے علی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ وہ گواہیاں ہیں جن کا اقرار عرب، عجم، مصر اور حبشہ والوں نے کیا، اور پھر اس پر مہر لگائی، اور مہر لگا کے وہ مہر علی علیہ السلام کے ہاتھ میں کاغذ دے دیا۔ یعنی یہ چیز رسول اللہ نے سارے عربوں سے گواہیاں لے لی، سارے عجمی سے لے لی، ساری مصر والوں سے لے لی۔ یعنی ہم لوگوں کو جو یہ نعمت ملی ہے الحمدللہ، ہمارے بزرگوں کا ہم شکر ادا کریں کہ ہم کو یہ چیز ملی ہے۔ جس وقت جناب ام سلمہ کہتی ہیں کہ میرے گھر باری تھی رسول اللہ کی، میں گئی رسول اللہ کے پاس تو رسول اللہ نے مجھے کہا کہ جاؤ تم، میں گھبرا کر آ گئی۔ پھر تھوڑی دیر بعد گئی، پھر رسول اللہ جو ہے تو مجھے رسول اللہ نے اشارہ کیا۔ جب میں تبارہ گئی تو رسول اللہ نے کہا آؤ، تو میں نے کہا کہ میں تو گھبرا گئی تھی۔ کہا جس وقت تم آئی ہو میں نے تم کو واپس کیا ہے تو میرے دائیں جبریل بیٹھے تھے اور میرے بائیں جو ہیں تو علی علیہ السلام تھے۔ جو جبریل مجھ سے کہہ رہے تھے اللہ نے مجھے کہا تھا وہ علی علیہ السلام سے کہنے کے لیے، تو اس وقت علی علیہ السلام کہہ رہے تھے میں صبر کروں گا، میں صبر کروں گا، میں صبر کروں گا۔ یعنی یہاں پر رسول اللہ نے اپنی وفات کے بعد کے واقعات بتائے ہوں گے جو جبریل علیہ السلام لے کر آئے، اور رسول اللہ نے جب کہا کہ تمہارا حق غصب ہوگا، تمہارے ساتھ یہ کیا جائے گا، تو وہ ساری باتوں پر علی علیہ السلام جو ہیں تو صبر کرنے کی بات۔ تو یہ چیز جناب ام سلمہ بھی اس کی گواہ ہیں کہ رسول اللہ نے کس طرح اپنے بعد اپنا وصی، اپنا جانشین، اپنا خلیفہ مولائے کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام، اسی طرح سے ایک واقعہ ہے کہ جس وقت جناب موسیٰ علیہ السلام اور جناب ہارون فرعون لعنت اللہ کے پاس گئے اللہ کی بارے میں دعوت دینے، تو دونوں بہت ڈرے ہوئے تھے۔ فرعون بہت ہی بڑا قاتل تھا، ظالم تھا۔ تو اس وقت جب یہ داخل ہو رہے ہیں محل میں تو ایک گھوڑے پر سوار شخص سوار ہوا، سونے کا لباس پہنا ہے، سونے کی تلوار اس کے ہاتھ میں ہے، اور یہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ فرعون کو سونا بہت پسند تھا۔ فرعون نے ہی تو اللہ سے کہا تھا نا مجھے دنیا چاہیے، میں آخرت کے بارے میں مجھے نہیں چاہیے آخرت، تو اللہ نے دنیا کی ہر چیز دی اس کو۔ تو اس فرعون کو سونا بہت پسند تھا، وہ دیکھ کے بڑا خوش ہو رہا تھا کہ یہ سوار آگے بڑھا اور اس سوار نے تلوار اٹھائی، کہا کہ یہ جو دونوں شخص آ رہے ہیں ان کے ساتھ بہت آرام سے نرمی سے بات کرنا، ورنہ موت کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اب جو فرعون نے یہ چیز دیکھی تو بڑا گھبرا گیا، سوچا یہ کیا بات ہوگی۔ جب دونوں پہنچے تو اب یہ اس کے خلاف تھا، یہ کچھ بول ہی نہیں سکتا ہے، نرمی تو اس میں ہے ہی نہیں، تو نرمی سے بات کیسے کرے گا۔ کہ تم لوگ آج جاؤ، کل پھر میرے دربار میں آنا۔ یعنی وہ تھے مولائے کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ اس وقت جو ہے تو یہ بتایا گیا ہے کہ علی علیہ السلام نے ہر نبی کی مدد کی ہے پس پردہ، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر میں بھی کی ہے اور باطن میں بھی کی ہے۔ اسی طرح سے دیکھیں کہ مولائے کائنات کی وہ ہم لوگ تو فضائل بیان نہیں کر سکتے ہیں،
مگر چونکہ جناب علی اکبر کی مجلس ہے تو علی کا ہی ذکر ہونا چاہیے کہ علی اکبر کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، اور الحمدللہ ہم کس کی صف عزا پر بیٹھے ہیں۔ ہم لوگ کو صرف یہی تصور رکھنا ہے کہ یہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوا ہے، ہم کو جو مل گیا ہے وہ کسی کو نہیں ملا ہے، تو اللہ اس میں اضافہ کرے، اس کو باقی رکھے، اور ہم وہ تمنا کرتے ہیں، زندگی بھر دعا کریں گے کہ مولا جس طرح ہم یہاں پر سب مل کے مجلس عزا کر رہے ہیں اسی طرح سب مل کے کربلا میں بہت جلد وہ دن آئے مولا، آپ کی نظر کرم ہوں گی تو نہ پیسہ بیچ میں رکاوٹ بنتا ہے، نہ اور کسی قسم کی رکاوٹ رہے گی۔ مولا آپ چاہیں گے تو ہم ہر سال جائیں گے، اگر ہم مر گئے تو ہماری روحوں کو کربلا میں پہنچنا ہے۔ ہماری دعا یہی ہے مولا کہ ہم آپ کے خادم رہیں، آپ کے قدموں میں رہیں، آپ کے قدموں کی خاک بن کر رہیں۔ سب سے بڑی چیز یہی ہے، جناب عمار یاسر کہتے ہیں ایک مرتبہ میں اپنے مولا کے ساتھ ہیرا کے صحرا میں تھا کہ وہاں پر ایک عیسائی راہب تھا، وہ ناقوس بجا رہا تھا۔ ناقوس وہ لوہے کا اور لکڑی کا کچھ ہوتا ہے اوزار، یعنی بجاتے ہیں جس سے۔ عیسائی ہے تو ہم جانتے ہیں عیسائی لوگ کی کیسی میوزک رہتی ہے، کیسی ٹیون رہتی ہے۔ تو اس وقت امام کہتے ہیں جب وہ اس نے بجایا تو اس کی دھن نکلی۔ امام کہتے ہیں یاسر تم کو پتہ ہے یہ کیا کہہ رہا ہے ناقوس؟ تو جناب عمار کہتے ہیں مولا کیا لوہا اور لکڑی بھی بولتی ہے؟ تو امام نے کہا ہاں، یہ اس دنیا کی حقیقت بتا رہی ہے، یہ دنیا کیا ہے، یعنی ہم لوگ اس دنیا کے پیچھے کتنا دوڑے، امام بتا رہے یہ دنیا ہے کیا، اس کی کیا حقیقت ہے، یہ ناقوس بتا رہا ہے۔ یعنی کہ کوئی پرندہ منہ نہیں کھولتا ہے کہ سوائے اللہ کی تسبیح کرے، ایک دیوار نہیں گرتی ہے، اس وقت گرتی ہے جب وہ اللہ کی تسبیح سے رک جاتی ہے۔ یعنی ہم دیکھیں کہ ہم ایک انسان ہے جو غافل ہے اللہ کے ذکر سے، ورنہ ہر چیز اللہ کے بارے میں گواہی دیتی ہے۔ تو اس وقت وہ ناقوس امام بتانے کہہ رہا ہے کہ عربی میں کہ ٹھہرو ٹھہرو، سنو سنو، اللہ رہے گا، سب کچھ مٹ جائے گا، دنیا بلائے تم کو لبھائے، اللہ کے در سے سب کو ہٹائے۔ یعنی دنیا انسان کو اپنی چکا چوند میں بلاتی ہے، یعنی ہر چیز کو بھلا دیتی ہے، اللہ کے ذکر کو، اللہ کی یاد کو، آخرت کو، سب چیز دنیا بھلا دیتی ہے۔ امام کہتے ہیں کیا رات دن ایک مگر کچھ نہ پایا، یعنی زندگی بھر محنت کی مگر کچھ نہ پایا، یہ جا کے لحد میں سمجھ ہم کو آیا۔ جب ہم قبر میں گئے تو ہم نے کہا ہم نے زندگی بھر کیا کیا، کچھ نہیں کیا۔ تو یہ ناقوس کہہ رہا ہے۔ تو عمار کہتے ہیں دوسرے دن میں راہب کے پاس آیا، میں نے کہا ذرا یہ ناقوس بجاؤ۔ تو راہب کہتا ہے تم مسلمان ہو، تم کو اس سے کیا واسطہ ہے، تم کو کیا ضرورت ہے اس کی سننے کی؟ تو عمار کہتے ہیں تم بجاؤ تو صحیح، یہ جو بول رہا ہے، جو اس کی دھن نکلتی ہے، میں وہ بتاؤں گا کہ یہ کیا بول رہا ہے۔ تو عیسائی راہب جو تھا تو اس نے، یعنی اب جب وہ بجانے لگا، اب راہب ہے وہ، اس کے اطراف میں سارے لوگ رہتے ہیں ساتھ میں، اور راہب جو ہے تو راہب کے پاس انجیل کا پورا علم ہوتا ہے، انجیل سے پہلے تورا ہے اس کا علم ہے۔ تو عیسائی راہب نے بجانا شروع کیا، جیسے ہی اس نے بجانا شروع کیا تو جناب عمار کہتے ہیں بے ساختہ، کہتے ہیں کہ پتہ ہے تم کو یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کل جیسے مولا نے بتایا تھا، جناب عمار یاسر اسی طرح راہب کو بتانے لگے کہ یہ اس طرح کہہ رہا ہے۔ جیسے ہی اس راہب نے یہ سنا کہ یہ ناقوس کا یہ کہنا ہے، کہتے ہیں راہب بے ساختہ سجدے میں گر پڑا اور اٹھ کر کہتا ہے میرے پاس ایک کتاب ہے جس میں ہارون ابن عمران کے ہاتھ کی یہ تحریر لکھی ہے کہ اللہ امیوں میں ایک رسول بھیجے گا اور اس کا وزیر یہ جانتا ہوگا کہ اس کا ناقوس کیا کہہ رہا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، محمد اس کے رسول ہیں اور علی محمد کے وصی اور خلیفہ اور جانشین ہیں۔ تو وصی نبی ویسے ہی ہوگا جیسا نبی ہے، سارے نبی جزوی تھے تو اس لیے ان کے وصی بھی جزوی ہیں۔ ہمارا نبی کلی تھا،
یعنی جس کا اللہ پروردگار ہے، جس کا اللہ رب العالمین ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ رسول رحمت للعالمین ہے، ایک ایک ذرے کے رسول ہیں رسول اللہ. اب جس کے رسول اللہ رسول ہیں اس کے امام ہیں. یعنی ہمارا امام ہر ذرے کی بولی کو جانتا ہے، ہر ایک چیز کو جانتا ہے ہمارا امام. جس وقت امام صفین سے واپس آ رہے ہیں، دیکھیں نصیری ایسے ہی نصیری نہیں بن گئے. نصیری بہت بڑا امتحان ہوا تھا، مگر امام نے بار بار یہ کہا تھا دیکھو ہم کو اللہ میں نہیں ملانا، ہماری ساری فضیلت بیان کرو مگر ہم کو اللہ میں نہیں ملانا. ہمارا ایک پروردگار ہے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، جس کی ہم مخلوق ہیں، وہ خالق ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے. امام بار بار یہ چیز کہہ رہے ہیں کہ ہماری اس کے علاوہ ہم تمہاری جیسا بھی نہیں ہے. اس کے علاوہ اللہ کی خالقیت کے سے ملاؤ نہیں، اس کے علاوہ جتنی تعریف کرنا ہے ہماری کرو مگر اللہ میں نہیں ملانا. مگر لوگوں نے کہتے ہیں نا کہ علی علیہ السلام کے فضائل وہ ہیں کہ دوز بھی نگل نہیں پاتا ہے، ہر آدمی ہضم نہیں کر سکتا ہے، اتنا ثقیل ہے امام کا فضائل بیان کرنا. تو ایک شخص ہے، جب میرے مولا ممبر پہ خطبہ دے رہے ہیں، نصیریوں کا واقعہ تو خیر بہت سنا ہے، مگر دیکھیں یہ واقعہ جو ہے کہ جس وقت ایک شخص آتا ہے، امام ممبر پر خطبہ دے رہے ہیں، یہ کھڑا ہوا کہتا ہے یا امیر، میرا پیر ایک مری ہوئی مرغی پہ پڑ گیا. مرغی مری ہوئی تھی مگر اس سے ایک انڈا نکل آیا، کیا میں وہ انڈا کھا سکتا ہوں؟ امام نے کہا نہیں کھا سکتا. وہ کہتا ہے اگر میں اس انڈے سے چوزا نکال لوں تو؟ امام نے کہا چوزا کھا سکتا ہوں. وہ کہتا ہے یہ کیا بات ہوئی، انڈا نہیں کھا سکتا ہوں چوزا کھا سکتا ہوں؟ یعنی اس نے جو مسئلہ پوچھا تو یہ ہم سب کے لیے ہے، اور یہ صرف امام ہی جواب دے سکتے ہیں، غیر اللہ جواب نہیں دے سکتا ہے، غیر امام جواب نہیں دے سکتا ہے. اسی لیے پہلے اور دوسرے خلیفہ نے بار بار یہ بات کہی تھی، کاش وہ دن نہ آئے کہ جب فیصلے کے لیے ہم کو بٹھایا جائے اور مولا کائنات نہ ہوں. لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا. اس وقت امام کہتے ہیں کہ چونکہ انڈا مردے میں سے نکلا ہے اس لیے حرام ہے، اور چوزا جو ہے وہ خود زندہ ہے اس لیے کھا سکتے ہیں. ایک صلوات بھیجیے. تو یہ جو صفین کا ہے یہ سب ہم لوگوں نے کہا کہ نصیری کیسا ہوا، 70 بار مارا، 70 بار جلایا. مگر میرے مولا کا ایک معجزہ، صفین سے جب امام گزر رہے ہیں نہر فرات کے پاس سے، تو امام کے ہاتھ میں ایک لکڑی ہے، ہری ہے، اس ہراوٹ ہری اس میں ہے سبزی تھوڑا، اس لکڑی کو امام نے کنارے پر گاڑا، نہر فرات کے کنارے. یہ چیز بتا رہے ہیں ہم کو کربلا کے واقعات میں کہیں پر ہمارے ذہن میں یہ چیز نہ آئے کہ امام حسین مجبور تھے پانی کے لیے. میرا امام تھا، ہمارا امام کہیں مجبور نہیں ہے، مامور ہے، اللہ کے حکم کے تابع ہے. امام کربلا میں امتحان کے لیے آئے تھے، اور اپنا امتحان ایسا سخت امتحان تھا امام کا، اس امتحان میں امام کامیاب ہوئے اور اللہ کی مرضی خرید لی ہے. تو صفین میں سے جب گزر رہے ہیں تو امام نے ایک لکڑی گاڑی، کہتے ہیں اس میں سے چشمے پھوٹے، 12 چشمے، اور 12 چشمے جب پھوٹے تو کہتے ہیں کہ امام نے کچھ پڑھا، وہ سمجھ میں نہیں آیا کیا پڑھا، اور چشمے جب پھوٹے تو بہت بڑی موجوں کے ساتھ، یعنی ایسے ویسے چھوٹے چھوٹے نہیں، لہریں نہیں بہ رہی تھی، بڑے بڑے چشمے، اور اس میں بہت موجیں، تلاتم کی موجیں تھیں. اس میں سے 2 مچھلیاں نکلی، ایک دم مچھلی بھی ایسی جیسے دیو، بڑی بڑی والی مچھلی، اور انہوں نے اونچی آواز میں کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور اس کے بعد کیا کہتی ہیں، السلام علیکہ یا حجت اللہ فی ارضہ وعین اللہ نظر فی عبادہ غزلک قومک کما غزل ہارون ابن عمران. اے علی، سلام ہوں آپ پر، اللہ کی حجت، اللہ کے بندوں پر، اللہ کی دیکھنے والی آنکھ، آپ کو آپ کی قوم نے اس طرح سے چھوڑ دیا
جیسے موسیٰ کی قوم نے ہارون کو چھوڑ دیا تھا. مچھلیوں نے یہ جملہ کہا ہے. امام کہتے ہیں اپنے سارے صفین سے جو واپس آ رہے ہیں بہت شک لے کے یہ لوگ لوٹے ہیں امام پہ. صفین کی جنگ کے بعد میں ہی جنگ نہروان کی بیچ پڑ گیا تھا. تو امام نے ان کے سامنے کہا کہ سن لیا تم لوگوں نے؟ کہاں مولا ہم نے سنا. تو امام نے کہا میرے لیے یہ آیت ہے، آیت یعنی نشانی، اور تمہارے لیے حجت ہے. یعنی جو تم میرے لیے شک کر رہے ہو اس شک کو ختم کرو. میں امام زمانہ ہوں، اللہ کی حجت ہوں. اللہ پر صلی اللہ محمد والے محمد وجہ. تو یہ میرے امام کی فضیلتیں تھیں کہ جس کا حسد کینہ بنیاد پڑ گئی رسول اللہ کی وفات کے فوراً ہی بعد میں، اور پھر ایسی ویسی نہیں. دیکھیں رسول اللہ کے خاندان میں دشمنان اہل بیت کی بھی عورتیں تھیں. جیسے جناب ام سلمہ کا واقعہ ہم حدیث قصہ میں پڑھتے ہیں کہ تم نے خیر پر ہو. ام سلمہ خیر پہ ہو، قصہ میں نہیں آ سکتی. قصہ میں 5 ہی لوگ ہیں اہل قصہ، مگر جناب ام سلمہ کے گھر میں یہ آیت اتری ہے. اہل قصہ اس دن رسول اللہ جناب ام سلمہ کے گھر تھے. رسول اللہ کی ایک بیوی ہیں ام حبیبہ جو ابو سفیان کی بیٹی ہیں، مگر اتنی زیادہ رسول اللہ کا احترام کرتی ہیں کہ جب ابو سفیان مکے سے آتا ہے ملنے اپنی بیٹی کو، تو دیکھیں کوئی بھی بیٹی اپنے باپ کو بہت چاہتی ہے. تو جب ام حبیبہ کے گھر آتا تھا ابو سفیان، تو جب بیٹھنا چاہتا تھا تو رسول اللہ کا جو بستر بچھا ہوتا تو جلدی سمیٹ دیتی تھی ام حبیبہ. تو کہتا تھا کہ یہ بستر کیوں سمیٹتی ہو؟ کہا یہ رسول اللہ کا بستر ہے. رسول کے بستر پر کسی غیر کو بیٹھنا مناسب باپ تھے مگر نہیں بیٹھنے دیتی. تو ابو سفیان کی ایک بیٹی جس کا نام میمونہ تھا، وہ بنی ثقیف خاندان کی بہو بنی، ابو مرہ کی بیوی. جیسے بنی ہاشم عرب میں بہت اچھا قبیلہ مانا جاتا تھا، یعنی بنی ہاشم میں تو کوئی نقص کا سوال ہی نہیں ہے، اسی طرح عرب میں بنی ثقیف بہت خوبصورت ہوتے تھے وہ لوگ، وہ قبیلے کی، اور بہت نیک پاک باز لوگ تھے. اور میمونہ خوبصورت بھی تھی. ابو مرہ وہ خاندان بہت ہی خوبصورت. میمونہ اس گھر میں چلی گئی، بہت نیک اسلامی تربیت میں ایسے ماحول میں رہیں، مگر جہاں کہیں ان کے سامنے یہ بات آ جاتی تھی کہ یہ ابو سفیان کی بیٹی ہیں، یہ ابو سفیان کی بیٹی ہیں، تو وہیں سے دل تھوڑا سا دکھ جاتا تھا کہ یہ بڑی مشکل ہے، یعنی میں ایسے دشمن خدا، ایسے دشمن رسول کی بیٹی ہوں. بہرحال جناب میمونہ کے گھر لڑکی ہوئی. لڑکی جو تھی اس وقت کی کمال ترین حسین ترین لڑکی. تو کب اس لڑکی کا نام کیا رکھیں گے؟ یعنی ابو سفیان کی نواسی کا اس کا نام کیا رکھیں گے؟ تو اس وقت جو بہت زیادہ خوبصورت ہوتی تھی لڑکی، اس کا نام لیلا رکھتے تھے عرب. لیلا مجنوں کا واقعہ ہم سب جانتے ہیں. مجنوں کی نظر میں لیلا بہت خوبصورت تھی، حالانکہ لیلا خوبصورت نہیں تھی. جب مجنوں نے بہت سال گزر گئے تو دیکھا لیلا کو، تو لیلا ایک آنکھ سے کاڑی تھی. تو پوچھا لیلا سے کہ تمہاری آنکھ کب سے خراب تھی؟ تو کہا وہ تو ہمیشہ سے ہے. کہا میں نے غور نہیں کیا. انہیں عشق اتنا اندھا ہوتا ہے. تو مگر یعنی مجنوں کی نظر میں وہ بہت خوبصورت، اور یہ جو تھی واقعی میں بہت خوبصورت تھی. تو میمونہ اور ابو مرہ نے، گھر والوں نے طے کیا کہ ام لیلا یعنی لیلا کی ماں یعنی اس سے زیادہ یہ خوبصورت، اور جو ہے تو ام لیلا نام رکھا. اب ام لیلا بھی اکثر کہیں نہ کہیں جب سنتی تھی کہ ابو سفیان کی نواسی، یعنی ابو سفیان کا کردار تو سب جانتے ہیں رسول اللہ کے ساتھ کیسا رہا ہے، اور جب یہ دشمنان اسلام کے ساتھ اور اسلام والوں میں بات ہوئے گی تو ظاہر سی بات ہے کہیں نہ کہیں سے انسان کے کسک ہوتی ہے دل میں. اب دیکھیں کہ یہ وہ نیکی تھی یا وہ دل میں جو انسان دشمنان اسلام کے لیے دل میں بات رکھتا ہے تو کہیں نہ کہیں اللہ اس کی نیکی کی جزا دیتا ہے.
وہی ام لیلا کا نکاح ہو گیا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ۔ اب دیکھیں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہو گیا تو اب وہ ساری پچھلی باتیں بھول گئی، اب وہ کس خاندان کی بہو ہو گئی، کون ان کے مقابل میں آ سکتا ہے؟ جناب ام لیلا بہت ہی خوبصورت تھی، اور ہم سب جانتے ہیں جہاں تک کہ تاریخ میں یہ بتایا ہے کہ جناب ام لیلا کی بیٹے ہیں جناب علی اکبر اور بیٹی ہے جناب فاطمہ صغریٰ، بیٹی فاطمہ صغریٰ۔ اب بہت ساری چیزیں ہیں کہ یہ حقیقت میں جناب فاطمہ صغریٰ سلام اللہ علیہا کو امام حسین علیہ السلام کربلا کیوں نہیں لائے، یہ حقیقی بات تو ہم کسی کو بھی نہیں پتہ ہے، امام کی حکمت امام جانے، مگر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب سیدہ کے مشابہ تھی، تو جناب سیدہ کی بیٹیاں خود موجود تھیں وہاں پر، خود جناب سیدہ کی بیٹیاں وہاں موجود تھیں، تو یہاں پر ہم لوگ یہ سب ہم لوگوں کی طرف سے نہیں ہے، مگر کچھ راویوں نے، علماء دین نے، محدثین نے یہ چیز دیکھی کہ تاریخ کی کتابوں میں کہ یہ سب جانتے ہیں کہ میمونہ معاویہ کی بہن، ظاہر سی بات ہے کہ یزید ماموزاد بھائی ہوگا ام لیلا کا۔ اب جس وقت محل میں جائیں گے تو کہیں نہ کہیں جیسے کہ شمر نے بلایا جناب عباس کو کہ تمہاری ماں ہمارے قبیلے کی ہیں، تو کئی محل میں جانے کے بعد یزید رشتہ داری نہ بتا دے اور جناب فاطمہ صغریٰ کو اپنے محل کے اندر نہ لے جائے، تو میری بیٹی محل کی زینت بنے گی، میری ماں کی بیٹیاں دربار میں ہوں گی، بہت دور اندیشی بات ہے۔ یہ امام کا حکمت ہے امام کی کہ جو فاطمہ صغریٰ نہیں جا سکتی۔ اور جس وقت معاویہ لعنت اللہ بھی جب اپنے اصحاب میں بات کرتا تھا اور پوچھتا تھا کہ اس وقت حقیقی خلافت کا ذمہ دار کون ہے، تو چاپلوسی کرنے والے یہی کہتے تھے آپ ہیں، وہ کہتا تھا نہیں، میرا کہاں، میں تو حق میں جس کا حق ہے وہ میں نہیں ہوں۔ اس وقت حقیقی رسول کا وارث علی اکبر ہے، یعنی وہ خود یہ بات کہتا تھا۔ امام حسین علیہ السلام کے بارے میں یہ ہے کہ اللہ نے، امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں اگر مجھے 100 بیٹے دیتا میں 100 کے نام علی رکھتا، 100 بیٹیاں دیتا میں 100 کے نام فاطمہ رکھتا۔ امام کہتے ہیں جس وقت جناب سید سجاد پیدا ہوئے تھے امام حسین کے گھر، امام حسین کے یہاں بہت عمر پہ بچے ہوئے، کہتے ہیں جب سید سجاد ہوئے تھے تو امام نے جا کے مسجد نبوی میں رکھ دیا تھا کہ پروردگار میں نے اپنے بیٹے کو تیرے حوالے کر دیا۔ امام نے امتحان اپنے بچپن سے دیا ہے، کربلا میں مہر لگی ہے، امام اللہ کی راہ میں نے دے دیا پروردگار۔ اس وقت ہمارا پہلا امام موجود تھے، کافی دیر کے بعد علی علیہ السلام نے بچے کو اٹھایا، پروردگار حسین نے تیری راہ میں دیا، وقت آئے گا میں بچے کو گھر لے جا رہا ہوں، وقت آئے گا یہ تیری راہ میں قربان ہوگا۔ اسی طرح جب جناب علی اکبر پیدا ہوئے تو علی اکبر کو بھی، چونکہ جناب علی اکبر دیکھتے ہی امام حسین علیہ السلام نے فوراً سمجھ لیا کہ یہ میرے نانا کی شبیہ ہے، بہت زیادہ دل میں محبت اتنی، لے کر آ گئے مسجد نبوی میں، لٹا دیا، پروردگارا تم نے میرے نانا کے مشابہ دیا ہے، میرے نانا کے دین کو بچانے کے لیے تیری راہ میں اس بیٹے کو دیتا ہوں۔ کافی دیر جناب علی اکبر مسجد میں لیٹے ہوئے، کہتے ہیں اب تو مولائے کائنات نہیں تھے، کون گیا ہوگا لینے کے لیے، ام لیلا جا نہیں سکتی، کسی کی مجال نہیں جو امام کے مشن میں آ جائے، بیچ میں کوئی نہیں گیا۔ جناب زینب علی کی بیٹی، بابا آپ نہیں ہیں اگر آپ کی بیٹی جائے گی، وہ جا کے جناب علی اکبر کو لے کر آئے، کہ پروردگارا میں اس کی پرورش کروں گی،
اور جب وقت آئے گا اسلام پر تو میں تیری راہ میں قربان کروں. کہتے ہیں جناب زینب نے 18 سال پالا ہے. 18 سال جناب علی اکبر کو جناب زینب نے پالا ہے. یہ وہ علی اکبر ہے کہ جب مدینے میں نکلتے ہیں تو امام نقاب ڈال دیتے ہیں چہرے پر. عباس و علی اکبر ساتھ چلتے ہیں تو کہیں نظر نہ لگ جائے. نقاب ہوتی تھی کہ لوگوں کو رسول اور علی کا زمانہ یاد آتا تھا. یہ وہی علی اکبر ہے کہ جب کربلا آ گئے. دیکھیں کربلا آ گئے. اب لوگ سوال اٹھائیں گے کہ ام لیلہ کی بھی تو رشتہ داری تھی, تو ام لیلہ بھی تو کربلا آئی تھی, پھر فاطمہ صغریٰ کیوں نہیں؟ مگر ام لیلہ جانتی تھی کہ میں جو دعا کروں گی اللہ میری دعا قبول کرے. ہم سب جانتے ہیں عاشور تک جناب ام لیلہ کا ذکر ہے. جس وقت اذان علی اکبر, آج باقاعدہ اذان صبح ہوتی ہے عاشور کی صبح کو, یہ اذان علی اکبر ہے. میرے امام نے ایک رات کی مہلت مانگی تھی, ایک رات کی. اللہ سارے جوانوں کی حفاظت کرے, اللہ اس بیماری کو جڑ سے ختم کرے, ساری ماؤں کی بچوں کو شاد و آباد رکھے, صحت و تندرستی دے, ساری ماؤں کی گودیاں شاد و آباد رہیں. ام لیلہ کی اجڑی گود کا واسطہ ہے, پروردگارا سب کی گودیاں بھری رکھنا. جن کے والد بیمار ہیں ان کو شہدائے کربلا کے صدقے میں صحت کلی عطا کرے. آج علی اکبر کی مجلس ہے, علی اکبر کا واسطہ دے کر ام لیلہ سے بھیک مانگے. ام لیلہ آپ کو بڑا ارمان تھا نا علی اکبر کا صحرا سجوں گی. بی بی آپ کا یہ ارمان پورا نہیں ہو سکتا. بی بی ہم نے آپ کے اکبر کا صحرا سجا ہے. بی بی آئیے اس مجلس میں, ہم عزادار بیٹھے ہیں. بی بی ہم آپ کے علی اکبر پہ کریا کریں گے. بی بی ہمارے دامن مراد کو بھر دیجیے. بی بی ہم یہ سلسلہ عزاداری ہمیشہ قائم و دائم رہے. بی بی ہماری دعائیں یہی ہیں. بی بی آپ آمین کہیے تاکہ ہم اسی طرح عزا کا فرض بچھاتے رہیں. جس وقت جیسے ہی صبح کا وقت ہوا امام حسین نے کہا علی اکبر اذان دے دو. جیسے ہی اذان کے لیے علی اکبر محراب میں آئے, کہتے ہیں جناب زینب نے کہا اماں فضا بھیا سے کہیں علی اکبر اذان ذرا زور سے دے. علی اکبر اذان ذرا زور سے دینا. میری بہنیں خیمے میں سن رہی ہیں. جناب علی اکبر کہتے ہیں بابا کون؟ کا میری بہنیں. پھر امام حسین سے پوچھتے بابا کون؟ کا میری بہنیں. پھر دوبارہ کا بابا کون؟ کا علی اکبر. میری بہنیں زینب و کلثوم و رقیہ. ہاتھ جوڑ کے علی اکبر کہتے ہیں بابا آپ امام ہیں, بابا آپ معجز نما ہیں, بابا آپ کی بہنیں آپ کے ساتھ ہیں, بابا آپ کی بہنیں کربلا میں مجھے دیکھ رہی ہیں, مگر بابا میری بہن مدینے میں میری صغریٰ میرا انتظار کر رہی ہے. آج اذان علی اکبر کربلا میں دے دو, صغریٰ مدینے میں علی اکبر اذان دو. ادھر اللہ اکبر کہا, ادھر فاطمہ صغریٰ جو علی اکبر کے پیروں کے نشان پر نظارہ رکھے ہوئے تھی. ایک مرتبہ سر اٹھایا, نانی ام سلمہ میرا اکبر اذان دے رہا ہے. کا صغریٰ خواب دیکھا ہوگا کہ نہیں نانی میں حسین کی بیٹی ہوں.
गई होगी, दुल्हन को मेरी कब्र पर लाना। आज भी सुगरा मुंतजिर है, वो अली अकबर है। अजान सुबह के बाद जब जंग शुरू हुई, हाथ जोड़ के कहते बाबा सबसे पहले मुझे कुर्बान कीजिए। इमाम कहते हाँ अली अकबर तुम जाओगे, मगर सारे आवान अंसार खड़े हो गए, मौला हमारे सामने शबीए रसूल नहीं जाएगा, मौला हमको जाना है। एक एक कुर्बानी हो गई, आखिर में जनाब अली अकबर आएगा, क्योंकि जनाब अली अकबर जनाब ज़ैनब और इमाम हुसैन की जान है। इमाम हुसैन की जान है, तसल्ली है, सुकून है। कहते हैं इमाम हुसैन के पास एक आदमी आया, उसके बच्चे की आँख में कांटा चला गया था। कहता है मौला मेरे बच्चे के आँख में कांटा चला गया है, बहुत तकलीफ हो रही है, मौला जल्दी से आँख से ठीक कर दिए। इमाम ने अपना दस्ते मुबारक फेरा, बच्चे की आँख ठीक हो गई। इमाम ने उसको आवाज़ देकर पुकारा, कहा अगर तेरे बच्चे की ये हालत हुई, तेरा बच्चा ठीक हो गया, फिर बीमार पड़ेगा ठीक हो जाएगा, मगर ऐन जवानी में तू अपने बच्चे को बहुत चाहता है, अगर उस जवानी की हालत में तू अपने बच्चे को देख के खुश होता है और उस जवानी में अगर तेरे बच्चे के सीने में नेज़ा चला जाए तो तेरी क्या हालत होगी। तो कहता है मौला वो दिन देखने के लिए मुझे जिंदा ही नहीं रहना। मेरा इमाम रो के कहता है तेरे नसीब में नहीं है, मगर मैं अली अकबर की अली अकबर के मसाइब के लिए इमाम ने कहा है कम पढ़ा कर अली अकबर के मसाइब। आज भी हुसैन और ज़ैनब, करबला में हुसैन बेहोश, शाम में ज़ैनब बेहोश। आलिम दीन ने जब मजलिस पढ़ी शबे जुमा, सुबह रसूलुल्लाह ख्वाब में आए, कहा तूने मजलिस पढ़ी, कहाँ पढ़ी? कहा अली अकबर के मसाइब पढ़े, कहाँ पढ़े? कहा बहुत पढ़ दिए। कहा क्यों ना पढ़ूं, क्या जुल्म नहीं हुआ? कहा मगर कम पढ़ना। कहा क्यों कम पढ़ूं? रसूलुल्लाह कहते हैं न सर में इमामा है न पैरों में नालैन है। रसूलुल्लाह कहते हैं देख मैं और फातिमा वो कहते हैं कि बीबी एक है जिनकी कमर झुकी हुई है। कहते हैं कल जब से तूने मजलिस पढ़ी है, मैं और फातिमा कभी शाम जाते हैं, कभी करबला आते हैं, कभी हुसैन पे होते हैं, कभी ज़ैनब पे होती है। वो अली अकबर है, आज दिल खोल के मांग ले, अली अकबर का सेहरा है, मैं लैला की तमन्ना है। इस वक्त घोड़े पर इमाम ने कहा अली अकबर जाओ, खुदा जोश में खुशी से चले घोड़े पर बैठने। अली अकबर 18 साल वाली माँ को तो जाके इजाजत ले ले, उसने गोद में पाला है 18 साल का। बाबा आप साथ चलिए। अली अकबर आगे आगे हैं, इमाम हुसैन पीछे पीछे हैं। आगे बढ़े, हाथ जोड़ के जनाब ज़ैनब के सामने इमाम खड़े हैं। जैसे ज़ैनब ने और मोहम्मद की इजाज़त ली थी, हुसैन ने ज़ैनब से इजाज़त ली। ज़ैनब तू मुझे बहुत चाहती, कहाँ बहुत चाहती हूँ। जब तेरे भाई ने कभी कुछ मांगा तुझसे, क्या भैया अल्लाह ने सब कुछ आपको दिया है। ज़ैनब मगर एक ख्वाहिश है, कहिए भैया का मुझे अकबर दे दे, अकबर को इजाजत दे दे जंग की। ज़ैनब ने अली अकबर को गले लगाया, कैसे ऐसे हजार अली अकबर अपने भैया पे कुर्बान। अब जो खेमे से निकलते हैं तो इमाम हुसैन कहते हैं अपनी माँ उम्मे लैला से नहीं मिलेगा। का बाबा चलिए, का नहीं, ये मेरी इजाजत थी, बहन थी, उम्मे लैला तेरी माँ है, तुझे इजाजत
इजाजत लेना है। कहते हैं अली अकबर गए, माँ बैठी है सर झुकाए, सलाम किया कि अली अकबर एक पल को मेरे जानू पे सर रख ले। अली अकबर ने सर रखा जानू पे, खाली इतना ही पूछा, अम्मा महशर के दिन मेरी दादी के सामने जनाब कासिम की माँ, औनो मोहम्मद की माँ, अली असगर की माँ सुरखरू होगी, अम्मा आप क्या करेंगे? कहती अली अकबर मैंने तुझे पाला ही इसी दिन के लिए। अली अकबर आज मेरे दूध का असर बता देना। अली अकबर आ गए, घोड़े पर सवार हुए, इमाम ने भेजा है, इतना ही कहा, अली अकबर जब तक सामना है मुड़ मुड़ के देखना। खुदा हाफिज कह के चले, कुछ दूर आवाज आई, क्या देखा, बूढ़ा बाप औंधे मुंह गिरा। घोड़े से उतरे, बाबा आपने इजाजत दे दी थी। खड़ा किया बाप को, गले लगे। मेरा इमाम कहता है, अली अकबर काश तू जवान बेटे का बाप होता। आ गए अकबर मैदान में, इमाम ने आवाज दी, अली अकबर कहते हैं दुश्मनों के नरगे में कई यजीदियों को सैकड़ों वसीले जहन्नुम किया। एक दुश्मन ने छुपकर ऐसा नेज़ा मारा, अली अकबर घोड़े पे संभल न सके। क्या बाबा खबर लीजिए बेटे की, इधर कहा। कहते हर आवाज में इमाम घोड़े पर बैठ के दौड़े हैं। अली अकबर की आवाज में इमाम में ताकत नहीं थी कि घोड़े पे सवार होते। अरे दौड़ रहे हैं, ठोकर खा के गिरते हैं, आवाज देते अली अकबर, अली अकबर आवाज से दिखाई नहीं देता। अली अकबर जानते हैं अपने घोड़े से गिर चुके हैं। घोड़े से कहते जा घोड़े मेरे बाबा को ले जाओ। कहते अली अकबर का घोड़ा आया, बाप है जवान बेटे का बाप। अली अकबर का जब घोड़ा आया, मेरे इमाम ने अकबर कहाँ है, घोड़ा लाया। मेरे इमाम जवान बेटे। इसी तरह मेरा इमाम लाश ले आए खेमे में, लाश रखी। जब लाश खेमे में रखी, इमाम कहते हैं उम्मे लैला कहाँ है? जनाब फिजा ने देखा उम्मे लैला नहीं। जनाब फिजा दूसरे जब हुजरे में गई, देखा उम्मे लैला का, उम्मे लैला अकबर आया है। कहते हैं उम्मे लैला अकबर आया है। उम्मे लैला जो चलती दीवार से टकराई, उसी तरह चली दीवार से टकराई। क्या उम्मे लैला क्या कर रही हो? क्या अम्मा की दरवाजा दिखाई नहीं